الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق، اس کے فضل سے آج میں اپنی جس گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اس کا موضوع جو ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے جو لوگوں کو ان کے صحیح عقائد و صراط مستقیم اور راہ حق سے گمراہ کرے، وہ شیطان، خواہ وہ شیطان جن ہو یا شیطان انسان۔ یعنی کہ شیطانوں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں جو کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، یعنی انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور جناتوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس کی وضاحت ہماری یہ کتاب ہے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب، تو اس میں ہم نے ایک باب قائم کیا جس کا عنوان ہم نے دیا ہے کہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس کی پوری تفصیل آپ کو ہماری کتاب میں پڑھنے کو مل جائے گی، لیکن اس میں ہم اس کا کچھ حصہ بیان کریں گے تاکہ عوام الناس کو یہ معلوم ہو جائے کہ جنی شیطانوں کے ساتھ ساتھ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں، فتنوں کے اس دور میں جنی شیطان کے ساتھ ساتھ انسانی جو شیطان ہیں وہ بھی قوم کو، دین کو اور اس کے احکامات کو جو کہ حق ہیں ان کو باطل قرار دے کر اپنی طبیعت، اپنے ذوق اور اپنی مرضی کے مطابق دین کو چلانا چاہتے ہیں، اور دین کو قرآن، حدیث اور آثار صحابہ اس کے برعکس دین کو فتووں سے چلانا چاہتے ہیں، اور جو شرعی امور ہمارے دین میں داخل بھی ہیں اور باعث اجر و ثواب ہیں ان کو ناجائز ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اسی پر بات کریں گے کہ وہ شیطان جو ہے، انسانی اور جنی دونوں شیطان، انسان کو کس طرح سے گمراہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان دونوں کی جو وضاحت جو قرآن و حدیث میں آئی وہ ہم اس کا ذکر بعد میں کریں گے، لیکن اس سے قبل پہلے ہم ان چیزوں کا بھی ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ جو ایام محرم میں ہمارے سامنے جو ہے آئیں، اور جو اعتراضات تعزیہ داری پر لگائے گئے، ڈھول پر جو اعتراضات لگائے گئے ہیں، تو پہلے ہم ان پر جو ہے اپنی گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العظیم یا تو اگلی نشست میں یا اسی نشست کے ہم کچھ حصے تقسیم کر دیں گے، الگ الگ چھوٹی چھوٹی قسطوں میں ویڈیو اپلوڈ کرائیں گے تاکہ جو ہے لوگوں کو سننے میں آسانی ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے اس بات کا جو اعتراضات تعزیہ داری پر آج کل لگائے جا رہے ہیں، ان کا جواب دیں گے۔ اس کے بعد ہم جو ہے انشاءاللہ یہ بھی بتائیں گے کہ وہ شیطان ہے جو تمہیں راہ حق سے گمراہ کرے، سمجھ لو کہ وہ شیطان ہے، خواہ وہ انسان ہو یا جن۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو اعتراضات ہیں ان میں سے ایک پہلا اعتراض
جو اس ایام محرم میں درپیش آیا وہ یہ ہے، جیسا کہ بعض جاہل علماء اور ان کے ماننے والے عام لوگ بھی، وہ بھی جاہل ہیں، کم علمی کے سبب یہ کہتے ہیں کہ تمہارے گھر میں جب کوئی مر جائے تب ڈھول بجانا۔ تو میرا ان سے جواب یہ ہے کہ کیا تم حسین علیہ السلام کو مردہ گمان کرتے ہو؟ حالانکہ جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ وہ زندہ ہے، حالانکہ تمہیں ان کا شعور نہیں۔ اور اس سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ تمہارا جو عقیدہ ہے وہ دیوبندیوں کی طرح ہے، جو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مردہ خیال کرتے ہیں، اور شہید صرف موت کا ذائقہ چکھتا ہے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے تمہاری بدعقیدگی ظاہر ہوتی ہے جو تم حسین علیہ السلام اور خانوادہ رسول کے متعلق اپنے ذہنوں میں بٹھا رکھے ہو۔ اور جو زندہ ہوتا ہے اس کا غم نہیں بلکہ خوشی منائی جاتی ہے، اور خوشی کے موقع پر ڈھول بجانا جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یزید نے حسین علیہ السلام کی شہادت پر ڈھول بجایا تھا، تم بھی اسی طرح ڈھول بجاتے ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یزید لعین مردود جہنمی کافر نے حسین علیہ السلام کے بغض و عداوت اور ان کو قتل کرنے کی خوشی میں ڈھول بجایا تھا، یہ اس کی نیت تھی۔ اور ہم حسینی ان کی شہادت اور حق اور باطل کی جنگ میں حق کی فتح کی خوشی میں ڈھول بجاتے، تو دونوں کی نیتیں متفرق ہیں، اس کی نیت الگ ہے، ہماری نیت الگ ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ تمہاری نیت اگر وہی ہو جو یزید کی ہے تو پھر کوئی بات نہیں، تم اس کو منع کر سکتے ہو۔ اگر تمہارا عقیدہ اور یزید کے عقیدے کے سے موافقت رکھتا ہے تو ظاہر تم وہی بات کو ہوئے جو یزیدی کہے گا۔ اور ہر عمل کا دار و مدار، ہر عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر موقوف ہوتا ہے، اور جن کا عقیدہ ہی یزیدی ہو وہی اس طرح کی بات کرتا ہے کہ جو کام یزید نے کیا وہ کام آج حسین ہی کر رہے ہیں۔ اس طرح ڈھول کی مشابہت دینا بدعقیدگی اور حسین علیہ السلام سے بغض کی علامت ہے، ظاہر ہوتا ہے کہ تمہیں حسین علیہ السلام سے بغض ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ جس طرح غیر مسلم پتھر کو بوسہ دیتے ہیں ٹھیک اسی طرح حجاج بھی حجر اسود جو کہ ایک پتھر ہے اس کو بوسہ دیتے ہیں، تو یہ کسی صورت مشابہت نہ ہوگی، کیونکہ جو غیر مسلم پتھر کو بوسہ دیتے ہیں ان کی نیت کچھ اور ہوتی ہے، اور ہم حجر اسود کو جو بوسہ دیتے ہیں اس کی نیت کچھ اور ہوتی ہے، تو دونوں کی نیتیں متفرق ہوتی ہیں، الگ الگ جدا جدا ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے کسی کی مشابہت نہیں دی جا سکتی ہے۔ اگر اس طرح سے ہم مشابہت دینا شروع کر دیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ دین میں 10-12 کام اگر چھوڑ دیا ہے تو باقی سارے کام ہمارے غیر مسلموں کی طرح ہیں۔ ہماری پوری زندگی کی معاملات اور ان معاملات اور ان کے معاملات اگر ہم دیکھیں گے تو ہزاروں چیزوں میں مشابہت ہوگی، تو کہ اس وجہ سے ہم ان چیزوں کو ترک کر دیں، یہ تو بالکل جاہلانہ بات ہے۔ اسی طرح سے اگر میں یہ کہوں کہ غیر مسلموں میں بھی داڑھی کا رواج ہے، وہ لوگ بھی داڑھیاں رکھتے ہیں اور ہم بھی داڑھیاں رکھتے ہیں، تو کیا یہ مشابہت کہلائے گی؟ قطعاً نہیں۔
اور اسی طرح سے ہم مسلمان بھی دوران نماز حالت سجدہ میں اپنا سر پتھر پر رکھتے ہیں، اور غیر مسلم بھی مندروں میں جا کر جو ہے اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے، تو سر دونوں کا سجدے کی حالت میں ہے، پتھر پر ہے، تو کیا یہ مشابہت ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا۔ تو ان چیزوں میں کیا فرق رہتا ہے؟ ہمیشہ نیتوں کا فرق رہتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں ہوتی۔ یہ مشابہت دینے کا کوئی طریقہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ بس تم کسی طرح سے حسین علیہ السلام کی یاد مٹانا چاہتے ہو، اور وہی کام کر رہے ہو جو آج ایک یزیدی کو کرنا چاہیے اور منافق کو کرنا چاہیے۔ تو تم میری سمجھ سے تو پھر منافق ہو یا پھر یزیدی ہو، اگر حسینی ہوتے تو ایسی بات نہ کرتے۔ یہ مشابہت دینے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ دین اسلام شرعی دلائل سے ثابت کیے جاتے ہیں، شرعی احکام، نہ کہ اپنی طبیعت سے، نہ اپنی ذاتی قیاس سے، اور نہ کسی باطل دلیل سے، اور نہ کسی کی مشابہت دے کر۔ شرعی دلائل جو ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ شرعی احکام جو ہیں وہ شرعی دلائل سے ہی ثابت کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ فتووں سے بھی نہیں۔ اور رہا سوال ڈھول کا، تو ڈھول کے ناجائز ہونے کا تو کسی شرعی دلیل سے ڈھول بجانا ناجائز ثابت نہیں۔ آج تک کوئی الحمدللہ ڈھول بجانے کو کوئی بھی شرعی دلائل سے ثابت نہیں کر پائے، اور نہ ہی تعزیہ داری کو بھی شرعی دلائل سے کوئی ثابت نہیں کر پائے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ میں مولوی ہو گیا ہوں، میں جو چاہوں فتویٰ دے دوں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا دین فتووں سے چلتا ہے یا دین اسلام قرآن حدیث سے چلتا ہے؟ کس سے چلے گا؟ فتووں سے چلے گا تو پھر قرآن حدیث کو ایک طرف کر دیا جائے، پھر علماء جو فتویٰ دے وہی ٹھیک ہے۔ ہاں، فتویٰ دینے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ فتویٰ کا میں نے ایک بار اس کی وضاحت کی تھی، کہ میرے ویڈیو میں کسی میں ہے، جو اب یوٹیوب پہ اپلوڈ ہے میرے ویڈیو، میں نے پوری وضاحت کی تھی فتویٰ کسے کہتے ہیں، اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، فتویٰ کس کو کہتے ہیں۔ لیکن میں اختصار سے میں آپ کو بتا دوں، فتویٰ جب تک فتوے کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، جب تک کہ اس فتوے سے شرعی کوئی دلائل مستحکم، معتبر، مستند کوئی دلیل اس سے وابستہ نہ ہو جائے، تب تک وہ فتویٰ نہیں، صرف ردی ہے، اور اس سے زیادہ اس کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں۔ وہ جس نے بھی فتویٰ دیا اس کا اپنا ذاتی قیاس ہے، اس کا ذاتی قول تسلیم کیا جائے گا، اس کے علاوہ اس کو ہم فتویٰ ہی نہیں کہہ سکتے، وہ فتویٰ ہی نہیں ہے۔ اور کسی بھی عالم دین نے آج تک، خواہ وہ ڈھول ہو یا تعزیہ داری ہو، تو اس کی مخالفت میں جتنے فتوے آج تک جتنے عالموں نے دیے ہیں، وہ سارے کے سارے فتوے صرف اسی کے مثل ہیں کہ ان میں کوئی شرعی دلیل وابستہ نہیں، شامل نہیں، یعنی بغیر دلیل کے بس مدرسے میں بیٹھ کر فتویٰ لکھ دیا، یہ چیز ناجائز، یہ حرام، یہ حرام، بس۔ اور حالانکہ حرام کا تو ایک ایسا تھا کہ مذاق سا بنا دیا ہے لفظ حرام کو۔ تو کسی چیز کو جب تک حرام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، جب تک کہ اس پر حرمت کی دلیل قائم نہ کر دی جائے، اور کسی چیز کو حرام ٹھہرانے کے لیے کتنی قوی دلیل چاہیے، کون سی دلیل چاہیے، اور کس قسم کی دلیل کی درکار ہوتی ہے، یہ مذاق نہیں ہے دین، جس کو چاہو اس کو حرام بنا دیے۔
ایسا نہیں ہے. حرام کے لیے ایک قوی دلیل کی ضرورت تھی. یعنی کہ میں آپ کو بتا دوں، جن دلائل سے فرائض اور واجبات ثابت کیے جاتے ہیں، اس سے کم تر دلیل سے کسی چیز کو حرام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. یہ تو اتنی ہی قوی دلیل چاہیے تب کسی چیز کو حرام ٹھہرایا جا سکتا. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، حافظ ہے وہ بھی حرام کہہ رہا ہے، کبھی اس نے کتابیں نہیں پڑھی، صرف فتوے پڑھے ہیں، کبھی حدیثوں کا مطالعہ نہیں کیا. بس جو ان کے ذہن میں آیا، جو ان کی طبیعت میں آیا، جو ان کے ذوق اور جو ان کا دل کہتا ہے، جو ان کا ذہن کہتا ہے، اور جو ظن اور گمان کی پیروی کرنے والے جو لوگ ہیں، تو اپنے ظن اور گمان کے مطابق بس یوں یہ حرام، یہ ناجائز، بس جو چاہا وہ اس کو قرار دے دیا اور بس فتویٰ نافذ کر دیا. لیکن ایسا نہیں ہے. ہر چیز کے اصول ہوتے ہیں. جیسے کہ تعزیہ داری یا دیگر کوئی سا بھی آپ ایک امر لے لیں، تو حالانکہ میں اس چیز کو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، میں پھر سے دوبارہ اس کو اختصار سے دوہرا دیتا ہوں. کسی چیز کا جائز یا ناجائز ہونا 4 چیزوں پر منحصر ہوتا. بغیر ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو جب تک آپ اس کے ساتھ شامل نہیں کریں گے، تب تک آپ کسی بھی چیز کو ناجائز قرار نہیں دے سکتے. یعنی کہ وہ 4 چیزیں ہیں، جیسے کہ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. یہ 4 چیزیں ہیں. ہمارے یہاں کیا ہے، ان اصول شریعہ سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. میری طبیعت ہے، مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی تو بس ناجائز کر دیا، اور من میں آ گیا تو حرام بھی کر دیا. حالانکہ انہیں اصول بھی نہیں پتا کہ کسی چیز کے حرام کرنے کے لیے ہمیں کس اصول سے گزرنا پڑے، کس اصول کے تحت ہم اس کو حرام ثابت کر سکتے. خیر، اب اگر کوئی یہ کہے کہ علماء وارث انبیاء ہیں، علماء وارث انبیاء ہیں اور ان کے فتووں پر عمل کرنا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ علماء وارث انبیاء ہیں جو اہل حق ہیں. سارے علماء اہل حق نہیں ہیں، کیونکہ سارے علماء اگر اہل حق ہیں تو پھر دیوبندی اہل حق ہیں. وارث انبیاء وہ بھی ہو گئے، اہل تشیع بھی ہو گئے، اہل حدیث بھی ہو گئے، اور دیگر جو ہمارے فرقے ہیں سارے ہو گئے، بریلوی بھی، سارے حق ہو گئے، اور سارے وارث انبیاء. پھر سب کی بات مانو، وارث انبیاء ہے نا. لیکن ایسا نہیں، ہمیں سب کی بات نہیں مانا، اور سارے وارث انبیاء بھی نہیں. صرف وہ ایک جماعت اہل حق اور وارث انبیاء ہیں جو صرف حق بات کرتے ہیں، اور جب کوئی حق بات کرتے ہیں تو اس میں ان کے ساتھ شرعی دلیل بھی شامل ہوتی ہے، یا جب وہ فتویٰ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی کوئی شرعی دلیل شامل ہوتی ہے. وہ اہل حق ہیں، باقی کوئی بھی نہیں، اور وہی وارث انبیاء ہیں جن کی ہم بات پر عمل کرنا چاہیے، ان کی اتباع کرنی چاہیے، ہر کوئی نہیں. اور جب بھی وہ اہل حق جماعت جب بھی کوئی وہ فتویٰ دیتے ہو تو بغیر شرعی دلیل کے کوئی فتویٰ نہیں دیتے. اور اگر تمام علماء کو وارث انبیاء تصور کر لیا جائے، اگر تمام علماء کو وارث انبیاء تصور کر لیا جائے تو پھر تعزیہ داری کے ساتھ ساتھ عید میلاد النبی بھی ناجائز ہو جائے گا، کیونکہ عید میلاد النبی پر بھی اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ ہے. سجاوٹ کرنا اور عید میلاد النبی منانا اور جلوس عید میلاد النبی کا اہتمام کرنا، یہ سب ناجائز ہو جائے گا، کیونکہ اس پر بھی علماؤں کے ہی فتوے ہیں. اس کے علاوہ بھی 11ویں شریف میں جو نیاز و فاتحہ ہم لوگ کراتے ہیں، یا جلوس غوثیہ ہے، اور رجب المرجب میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی نیاز وغیرہ ہم لوگ کراتے ہیں، اور درگاہوں پر اولیاء کرام کی حاضری ہے، اور سامنے کھانا رکھ کر جو فاتحہ وغیرہ دینا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک سن کر انگوٹھے چومنا، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا، یہ سب ناجائز ہو جائے گا، کیونکہ ان سب پر فتوے ہیں اور علماء کی فتوے ہیں. اگر ہم سب کے فتوے اگر ماننا شروع کر دیں گے تو پھر یہ سب کچھ حرام اور یا پھر ناجائز ہو جائے. تو بہتر کیا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ ہم
وہ فتویٰ مانے جس میں کوئی شرعی دلیل شامل ہو، یعنی قرآن شامل ہو جس کے ساتھ حدیث شامل ہو، یا جس پر اجماع ہو گیا ہو، وہ فتوے قابل معتبر ہیں اور ان پر عمل کرنا ہم پر واجب ہو جاتا ہے۔ بقیہ جتنے فتوے ہیں ان کو پڑھو، سنو اور اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دو، کیونکہ اس کی اوقات ایک کاغذ سے زیادہ کچھ بھی۔ اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب تم اس کشمکش میں ہو جاؤ کہ ہم ایک مولوی تو کہہ رہا ہے یہ جائز ہے، دوسرا مولوی کہتا ہے کہ یہ ناجائز ہے، تو اس اشکال کا میں آپ کو ایک بہت ہی عمدہ حل بتا دیتا ہوں۔ اس اشکال کے لیے آپ کو چاہیے کہ اولیاء کرام کا راستہ، ان کا مسلک، ان کا طرز عمل، ان کا مشرب اختیار کرو۔ جو خواجہ غریب نواز نے کیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بس وہی ہم کریں گے، خواہ وہ غلط ہو یا صحیح، اس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت بارسی پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے جو کیا وہ حق ہے، وہ سند یافتہ لوگ ہیں۔ کسی مولوی جو حق کا دعویٰ کرتا اس کے پاس کوئی سند نہیں کہ وہ حق پر ہے، کہ وہ حق کا دعویٰ تو سبھی فرقے والے کرتے ہیں۔ دیوبندی بھی کہتا میں حق پر ہوں، بریلوی کہتا میں حق پر ہوں، دعوت اسلامی کہتا میں حق پر ہوں، اہل حدیث کہتا میں حق پر ہوں، اہل تشیع کہتے ہیں کہ میں حق پر ہوں، اور دیگر جتنے بھی فرقے ہیں سارے کہتے ہیں میں حق پر ہوں۔ تو ایسی کشمکش میں جب تم پڑ جاؤ تو اس سے نجات کا جو راستہ ہے، بہتر راستہ یہ ہے کہ اولیاء کرام کی وابستگی اختیار کرو اور ان کے راستے پر چلو، اور ان کے طرز عمل کو اپنا طرز عمل بناؤ، اور ان کے مشرب کو اختیار کرو، ان کے مشرب کو اپنا مشرب بناؤ، تو انشاءاللہ العظیم تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ یہی سب سے بہتر راستہ ہے، کیونکہ دین اسلام میں سب سے شر اور فتنہ پھیلانے والی جو چیز ہے وہ فتویٰ ہے، وہ فتوے جن میں کوئی شرعی دلیل شامل نہیں ہوتی۔ اور آج تک کوئی بھی عالم نہ تو ڈھول کے خلاف، نہ تعزیہ داری کے خلاف، اور جو شرعی جو امور ہیں دین کے، ان کے خلاف جو آج ہم لوگ کر رہے ہیں، کوئی بھی ایسا فتویٰ نہیں لا پایا کہ جس میں قرآن، حدیث یا اجماع یا قیاس کی کوئی دلیل موجود ہوتی۔ صرف کیا، میں مفتی ہوں، میرا مدرسہ منظر فلاں اور منظر فلاں، منظر افتاح، دارالفتاح، بس یہ فتویٰ لکھا، مہر لگا دی، یہ کیا ہے، یہ دین ہے کیا، قرآن ہے، حدیث ہے، یا تم نبی ہو یا تمہاری بات کو تسلیم کیا جائے، تم کون ہو؟ جو سب سے بہتر راستہ ہے اولیاء کرام کا راستہ، بزرگان دین کا راستہ، خواجہ نظام الدین اولیاء کا راستہ، صابر پیا کلیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا راستہ۔ بعض لوگوں نے ایک اعتراض اور کیا، میں اس کا بھی جواب دے دوں کہ تعزیہ داری میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، اور عورتوں کا اس طرح سے کسی نیک عمل میں یا دین کے کام میں شامل ہونا یہ فعل حرام ہے، اور اس وجہ سے تعزیہ داری ناجائز ہے۔ تو میں ان کو ایک جواب دینا چاہوں گا، جب وہ شادی بیاہ اور دیگر تقریب میں جاتے ہیں تو وہاں ان کو عورتیں نظر نہیں آتی، یا وہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر جاتے ہیں تاکہ کوئی دکھائی نہ دے، جبکہ شادی بیاہ میں اتنے خلاف شرع امور شامل ہیں کہ جن کی گنتی نہیں کی جا سکتی۔ الگ الگ جگہوں پر کھڑے ہو کر کھانا پینا، بڑی بڑی LED لگی ہوتی ہیں، ان میں جتنے بھی لوگ وہاں ہال میں موجود ہوتے ہیں ان سب کی تصویریں چل رہی، مرد عورت کی بھی چل رہی، مرد عورت ایک ساتھ جمع ہیں، مرد عورت ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اور وہاں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کسی بھی عالم کو دکھائی نہیں دیتا۔
پھر یہ کہتے کہ بھائی وہ تعزیہ دین سے جڑی ہوئی بات ہے، اور یہ شادی بیاہ یہ دین سے کہاں جوڑا؟ تو میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ نہیں ہے؟ اور جب جو چیز حضور سے تعلق رکھتی ہو، حضور سے وابستہ ہو، حضور سے نسبت رکھتی ہو، کیا وہ دین کا حصہ نہیں؟ کیا نکاح دین کا حصہ نہیں؟ اگر دین کا حصہ نہیں تو نکاح کرنا بند کر دے، 7 پھیرے لگاؤ اور اپنے گھر لے جاؤ، تو اگر دین کا حصہ نہیں۔ لیکن وہاں کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ اس پر تو میں بریلویوں سے کہنا چاہوں گا کہ انہی کے اکابر، احمد رضا کا فتویٰ ہے، جو میں نے ایک ویڈیو میں اس کو جو ہے پورا اس کا بیان کیا تھا، کہ اور اس فتوے کے مطابق آج کی تاریخ میں کوئی بھی عالم کسی بھی تقریب میں، چاہے وہ شادی بیاہ کی ہو، ولیمے کی ہو، یا ختنے کی ہو، یا دیگر کوئی بھی تقریب، تو آج کی تاریخ میں کوئی بھی عالم کسی بھی تقریب میں نہ تو جا سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ نکاح پڑھا سکتا ہے۔ لیکن اس فتوے کو کوئی بھی بریلوی بھی نہیں مانتا، صرف کیا تعزیہ مانتا۔ کیوں مانتا؟ کہ وہ منافق کی یہ علامت ہے، یزیدی کی یہی علامت ہے، خارجی کی یہی علامت ہے، صرف تعزیوں میں برائی دکھائی دیتی ہے، وہاں نہیں دکھائی گئی۔ حالانکہ انہوں نے صاف لکھا ہے، کسی خلاف شرع مجلس میں جانا اور کھانا دونوں ناجائز، اور کھانا اگر دوسری جگہ ہو تو عام لوگوں کے وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن عالم اور مقتدیٰ کا وہاں بھی جانا ناجائز۔ تو آپ بتائیے نکاح کہاں پڑھا ہوئے جاتے؟ لیکن پھر بھی کوئی مطلب نہیں، کیوں؟ سب ٹھیک ہے وہاں، صرف تعزیے میں عورتیں آ گئیں تو غلط ہو گیا۔ ارے عورتیں تو حج کرنے بھی جاتی ہیں اور طواف کرتی ہیں، مرد عورت ایک ساتھ طواف کرتے ہیں، تو کیا حج کو جانا چھوڑ دو گے یا حج کو ناجائز قرار دے دو گے؟ اور وہاں تو حکم یہ ہے کہ دوران طواف عورت اپنے چہرے کو ڈھانک نہیں سکتی، چہرہ کھلا رکھنا اس کو۔ اب اس صورت میں کیا ہے؟ کیا کریں گے؟ لیکن کیا ہے؟ نہیں، بازار میں آپ جائیں، سب سے زیادہ برائی اور بے حیائی بازار میں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ روئے زمین پر سب سے بری جگہ جو ہے بازار ہے۔ لیکن کہ ہم بازار نہیں جاتے، کیا وہاں عورتیں نہیں ہیں؟ بلکہ ہماری محفلوں سے زیادہ وہاں زیادہ عورتیں بھی ملیں گی، اور زیادہ کم کپڑوں والوں بھی ملیں گے، کہ کپڑے بھی کم ہو گئے، سب کچھ دکھ رہا، لیکن کیا ہے؟ نہیں دکھتا عالموں کو، صرف تعزیے میں عورتیں آ گئیں تو غلط ہو گیا۔ بھئی ہم کہیں بھی رہیں، چاہے وہ تعزیے میں ہوں یا بازار میں ہوں یا دوران حج ہو یا کسی تقریب میں ہوں، بس ہمیں چاہیے کہ اللہ کے حکم کو مانیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے فرما دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو ہم جب تعزیہ دیکھنے کے لیے جائیں تو اپنی نگاہ نیچی رکھیں، اس سے اپنے روزہ امام حسین کو دیکھیں، اور جو کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام اور خانوادہ رسول پر جو مصائب و عالم کے پہاڑ ٹوٹے، جو ان پر مصیبتیں آئیں، وہ تصورات اپنے ذہنوں میں لائیں، ان میں کھو جائیں، اور ان کے غم میں اپنے آنسو بہائیں، اور ان کی فتح پر خوشی بھی منائیں، ان کی فتح پر۔ اور اتنے مصائب و آلام کے باوجود آپ ثابت قدم رہے، اور آپ نے جو شہادت کا جام نوش فرمایا، اس پر خوشی منائیں اور غم بھی منائیں، آنسو بھی بہائیں۔ ضروری ہے کہ تم وہاں جاؤ تو صرف عورتوں کو دیکھنے جاتے ہو؟ اگر تم وہاں عورتوں کو دیکھنے جاتے ہو تو ظاہر سی بات تم پھر جو بیاہ شادی کی جو تقریب ہوتی ہے ان میں بھی عورتوں کے دیکھنے جاتے ہوگے، پھر حج میں جاتے ہو تو وہاں بھی عورتوں کے دیکھنے جاتے ہوگے، بازار میں جاتے ہو وہاں بھی عورتوں کے دیکھنے جاتے ہو۔ کیوں دیکھتے ہو عورتوں کو؟ تعزیہ دیکھو نا، کس نے کہا؟ جب نگاہ نیچی نہیں رکھ سکتے؟ تمہیں اللہ کا قرآن یاد نہیں آتا؟ چلیے خیر، اگلی بات، اگلا اعتراض۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام نے تعزیہ داری نہیں کی، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں جو ان کی طرف منسوب کر کے ان کی کتابوں میں لکھ دی گئی۔ تو میرا ان سے ایک جواب ہے کہ تمہارے اکابر نے جو فتوے دیے ہیں تعزیہ داری کے خلاف، وہ بھی سب من گھڑت تھے، انہوں نے کوئی فتویٰ لکھا ہی نہیں، بلکہ انہوں نے تو جائز لکھا ہے، جتنے اکابر ہیں، چاہے وہ خواہ وہ دیوبندیوں کے ہوں یا پھر بریلویوں کے ہوں۔
یا دیگر فرقوں کے ہیں، سب نے جائز لکھا ہے، ثواب دارین لکھا ہے، تمہارے اکابرین نے لکھا ہے، اور تم نے اس کو جو ناجائز لکھا ہے یہ بعد میں لکھ دیا ان کی طرف منسوخ کر کے. جیسے احمد رضا نے فتویٰ لکھا کہ تعزیہ داری ناجائز ہے، تم نے ان کی طرف منسوخ کر کے فتویٰ لکھ دیا ہے. حالانکہ احمد رضا نے تو یہ لکھا کہ تعزیہ داری جائز اور ثواب دارین ہے. نہیں تو ثابت کرو آپ. اگر اولیاء کرام کی بات غلط ہے، من گھڑنت ہے، تو تمہارے اکابر کی سچی کیسے ہو جائے گی؟ ان کی بھی من گھڑنت ہو سکتی ہے، جھوٹی ہو سکتی ہے.